شبلی صاحب اب یہی سوال آپ سے ہے کہ کدھر سے آ رہا تھا پروسیس جو کہ ابھی ختم ہی نہیں ہو رہا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قائرہ صاحب نے بھی باتیں کی، سیاسی باتیں کی، ظاہر ہے سیاسی ورکر ہیں، سیاسی لیڈر ہیں اور ایک بڑی بیلنس سوچ رکھتے ہیں. دیکھیں یہ اس قسم کے ایشوز ایکچولی اگر آپ دیکھیں پرائم منسٹر ہاؤس جائیں جہاں کہ ہم جاتے رہتے ہیں، میں جی ایچ کیو تو نہیں گیا بٹ آئی ایم شیور کہ یہ ایک روٹین کے میٹرز ہوتے ہیں جو کہ بعض اس لحاظ سے زیادہ اہم اس لیے بن جاتے ہیں بیکاز اس میں آئی ایس آئی کے چیف کی تعیناتی خاص طور پہ ایک بڑی اہم اور امپورٹنٹ وہ ہوتی ہے، اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، بالکل خاص کر کے ریجنل تناظر میں. اب دیکھیں ہمارا جس طرح کہ افغانستان میں سلسلہ چل رہا ہے، ہماری جو ایون ادر ریجنل جو ری الائنمنٹس ہو رہی ہے، امریکہ کا وڈرال ہوا ہے، چیزیں کافی فلوئڈ ہیں وہاں پہ. اب دو چیزیں آتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہیں کہ ایک پروسیجرز ہوتے ہیں، ایک اپنے ایس او پیز ہوتے ہیں جو کہ ایک ملٹری سائٹ پہ وہ انہوں نے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. اسی طرح جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں انہوں نے ایک پورے ہولسٹیکلی اسپیشلی آج کل کے تناظر میں انہوں نے چیزوں کو اس طرح سے دیکھنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں پرائم منسٹر اور جو آرمی چیف جو کہ دو ریپرزینٹیٹیو ہیں اپنی ریسپیکٹیو انسٹیٹیوشنز کے، پرائم منسٹر صاحب تو ظاہر ہے کہ ملک کے وہ ہیں، نمائندہ ہیں، تو اس میں ایک بہت ہی جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے آج کہا بھی کہ ایکسلنٹ اور آئیڈیل ریلیشن شپ ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ پہلے اتنی نہیں رہی ہے ہسٹوریکلی جتنی کہ ابھی رہی ہے. تو اسی ریجنل تناظر میں وہ چاہ رہے تھے کہ جنرل فیض کا ابھی تبادلہ نہ ہو. دیکھیں ناموں کی بات نہیں ہو رہی ہے اور نہ ناموں کی بات نہ پرائم منسٹر نے کی ہے اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کرنی چاہیے بیکاز دیکھیں ہم انڈیویجولز کی بات نہیں کر رہے، ہم تو ایک انسٹیٹیوشن اور ایک خاص عہدے کی بات کریں. وہ اسائنمنٹ ہے، اس میں کل کوئی ہو سکتا ہے، کل کوئی ہو سکتا ہے. اس لیے اس پوزیشن پہ جو بھی اگر دیکھیں، اور تعلقات کا یہ نہیں ہوتا کہ اگر میں آپ سے ڈیفر کروں کسی پوائنٹ آف ویو سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے درمیان کوئی ٹینشن ہو گئی ہے یا ہمارے اندر کوئی تنازع ہو گیا ہے یا پیج پھٹ گیا ہے جس طرح. تو اس لیے اگر کوئی ڈفرنس آف اوپینین ہو بھی وہ بڑا نارمل ہے، کیونکہ کوئی ایسی ریلیشن شپ نہیں ہوتی ہے اور خاص طور پہ انسٹیٹیوشن لیول پہ بیکاز ہر ایک اپنی نقطۂ نظر سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی پرائیورٹیز، اپنی انسٹیٹیوشن. لیکن شبلی صاحب سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی خوشگوار ملاقات اور ایک نہیں دو ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس سے پہلے بھی وہاں سے نوٹ کے بعد یہاں سے پریس ریلیز آیا، نوٹ کے بغیر تو نہیں آ سکتا تھا نا جی. تو جب پھر اس کے بعد تنازع کیوں نوٹیفیکیشن رک گیا، پھر کیوں اتنی افواہیں ہوئی، پھر یہ سب سے بڑا ہینڈل نہیں کر پائی گورنمنٹ. دیکھیں میں آپ کو نہیں ہینڈل کرنے کی بات نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے. ایون جو عام جو ڈپٹی کمشنر کی پوسٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی کئی دفعہ چیف سیکرٹریز کی ہوتی ہے، اس میں بھی نکل آتے ہیں. یہ تو بہت بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے. تو اس میں اس قسم کی چیزوں کو دیکھیں، ہمارا اس وقت کیا ایشو ہے، ہم چاہتے ہیں، سارے چاہتے ہیں، میں ایم شور قائرہ صاحب، مجھے مصدق ملک کا نہیں پتا، لیکن جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں جو کہ میچور سیاسی پارٹی ہیں، جس میں کہ میں پیپلز پارٹی کو سمجھتا ہوں کہ میچور سیاسی پارٹی ہے، ان کا نقطہ نظر آپ دیکھیں ایک ہے. دوسری طرف اگر آپ جائیں ایک لیڈرشپ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، انہوں نے تو کل تک وہ جس طرح اس ادارے کو اور بائی نیم وہ گالیاں دے رہے تھے، ڈسپیوٹیڈ، کنٹروورشل، ہر قسم کی انہوں نے ہرزہ سرائی کی ہے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو ایک پولیٹیکل اپرچونٹی ہے، اس میں گیم میں کوئی ہمارے لیے کچھ سلسلہ نکل آئے گا. ان کو ناکامی ہوئی، آپ ان کو بری طرح سے ناکامی ہوئی. کل تک پرسوں تک آپ ان کے لے لیں، ان کے بیانات آپ لے لیں اور آپ ان کی باتیں کل کی سنیں تو آپ کو لگے گا کہ اس جیسا اپرچونسٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس نے موقع پرست